بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 8ویں دلیل، نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ اور دوسرے انبیاء کرام کی نسبت مشقت بھی زیادہ اٹھائی، بس آپ کا سب سے افضل ہونا ضروری ہوا۔ سارے انسانوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے۔ اس کا مقتضا یہی ہے کہ آپ کی مشقت دوسرے انبیاء کرام سے زیادہ تھی، کیونکہ آپ تنہا تھے، وہ بھی اس حالت میں کہ پاس نہ مال خزانے تھے اور نہ اعیان و انصار۔ ایسے حالات میں جب آپ نے جب انہیں یا ایھا الکافرون، اے کافروں کے الفاظ سے مخاطب کیا تو سب آپ کے دشمن ہو گئے اور ان کی جانب سے ہر وقت خطرہ رہنے لگا، کیونکہ سارے درپے آزار تھے۔ اس لحاظ سے آپ کی مشقت سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تو انہیں صرف فرعون اور اس کی قوم سے خطرہ تھا، لیکن سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو سب ہی دشمن ہو گئے تھے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ یہ شہر دوستوں اور رفیقوں سے بالکل خالی ہے، لیکن اس میں صرف ایک آدمی ہی ایسا ہے جو طاقت اور جنگی ساز و سامان رکھتا ہے، اس کے پاس تنہا جاؤ اور اسے ایسی خبر دو جو اسے گھبراہٹ میں ڈال دے اور تکلیف دہ ہو، تو وہ شخص وہاں جانے سے شاید ہی پس و پیش کرے، حالانکہ وہ تنہا ہے۔ لیکن اس سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں دور دراز جنگل کی طرف جاؤ جہاں کوئی دوست اور ہم نوا نہ ہو، اور وہاں کے رہنے والوں کو ایسی خبر پہنچا دو جس سے وہ بھڑک اٹھیں، ظاہر ہے کہ یہ کام اس کے لیے پہلے ہی نسبت انتہائی مشکل ہے۔ پس نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہی مشکل ترین فریضے پر مامور تھے۔ چنانچہ یہی کام آپ کے سپرد ہوا کہ رات دن جنوں اور انسانوں کے پاس جائیں جن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، بلکہ عادتاً ان سے یہی متوقع تھا کہ دشمنی سے پیش آئیں گے، اذیت پہنچائیں گے اور تحقیر کریں گے۔ اس کے باوجود فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سرگرم عمل ہو گئے اور اپنے اس فرض کی ادائیگی میں عمر بھر مصروف رہے، نہ دشمنوں کے سلوک سے بیزار ہوئے اور نہ بد دل ہو کر رکے۔ ان حالات کا مقتضا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں آپ کو سخت پریشانیوں اور مشقتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ حقیقت میں یہ مشقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھی۔ جب پیروی کے باعث صحابہ کرام بھی اس سے دوچار ہوئے تو مشقت کے سبب انہیں باقی صحابہ پر اتنی بڑی فضیلت ملی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ جب یہ امر ثابت ہو چکا کہ آپ کو سب سے زیادہ مشقت اٹھانی پڑی تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ کو فضیلت بھی سب سے زیادہ حاصل ہے، کیونکہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادتوں میں سے افضل وہ عبادت ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ 9ویں دلیل، چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین دیگر تمام ادیان سے افضل ہے، لہٰذا لازم آتا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام سے افضل ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان کا ناسخ بنایا ہے، اور ناسخ منسوخ سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اسے ان سب کے برابر اجر ملے گا جتنا قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کو ملنا ہے۔ جب یہ دین دیگر ادیان سے افضل اور زیادہ ثواب والا ہے
تو اس دین کے لانے والے کو دیگر ادیان کے لانے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس سے لازم آیا کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر تمام انبیاء کرام سے افضل ہوں۔ 10ویں دلیل، چونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت دوسری تمام امتوں سے افضل ہے، لہٰذا آپ کا دیگر تمام انبیاء کرام سے افضل ہونا ضروری ہوا۔ پہلی بات کا قرآنی ثبوت یہ آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ دوسری بات کی دلیل یہ ہے کہ اس امت کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے باعث یہ فضیلت ملی ہے، جیسا کہ خود اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، تم فرما دو لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ تابع کی فضیلت سے متبوع کی فضیلت لازم آتی ہے۔ علاوہ بری سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار دیگر تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، لہٰذا آپ کا ثواب سب سے زیادہ ہوا، کیونکہ تابعداروں کی کثرت متبوع کے رتبہ عالی کی دلیل ہے۔ 11ویں دلیل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کا افضل ہونا ضروری ہوا، کیونکہ مفضول سے فاضل کے منسوخ ہونے میں عقلی لحاظ سے بھی قباحت ہے۔ 12ویں دلیل، انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت کئی وجہ سے ہے، ان میں سے ایک وجہ کثرت معجزات بھی ہے، جو ان کی صداقت اور بزرگی پر دلالت کرتے ہیں، اور ہمارے نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات 3000 سے بھی متجاوز ہیں، جن کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی ان میں سے بعض معجزات ایسے ہیں جن کا تعلق قدر و تصرف سے ہے، جیسے تھوڑے کھانے سے بہت سارے آدمیوں کو شکم سیر کر دینا یا ذرا سے پانی سے انہیں سیراب کر دینا۔ بعض وہ معجزات ہیں جن کا تعلق علوم سے ہے، جیسے آپ کا غیب کی خبریں بتانا اور فصاحت قرآن کریم، اور بعض معجزات کا تعلق آپ کے ذاتی خصائص و فضائل سے ہے، جیسے تمام اشراف عرب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شریف النسب ہونا۔ بعض معجزات کا تعلق آپ کی بے انتہا شجاعت سے ہے، اور بعض معجزات کا تعلق آپ کے اخلاق، حلم، وفا، فصاحت اور سخاوت سے ہے۔ کتب حدیث میں ان امور کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ 13ویں دلیل، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے انسان قیامت کے روز میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد سے افضل ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا ہے، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ یہ بھی فرمایا ہے، جنت میں اس وقت کوئی نبی داخل نہیں ہوگا جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور نہ کوئی امت داخل ہو سکے گی جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور جب وہ وفد کی صورت میں پیش ہوں گے تو ان کا خطیب میں ہوں گا، اور جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو انہیں خوشخبری دینے والا میں ہوں گا۔ لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جملہ بنی آدم سے مکرم و معزز ہوں، اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے یہ کہا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ کسی اور نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ اور اس کی طرف کی روح ہیں۔ چوتھے صاحب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا تھا،
پہلا مقرر کرنے یا تمام انسانوں کا باپ بنانے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو اور دلائل کو سن لیا ہے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، واقعی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، واقعی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اور واقعی آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور قیامت کے روز لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور میں بروز قیامت سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور وہ ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، اور یہ فخریہ نہیں کہتا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں۔ پس میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور میرے ساتھ غریب مسلمان ہوں گے، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور میں سب اگلے پچھلوں سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں، اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔ 14ویں دلیل، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرب کا سردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، یا رسول، کیا عرب کے سردار آپ نہیں ہیں؟ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام جہانوں کا سردار ہوں، اور یہ عرب کا سردار ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ 15ویں دلیل، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی مرحمت فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جبکہ مجھ سے پہلے ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک قرار دی ہے۔ میرے سامنے 1 ماہ کی مسافت تک روب کے ساتھ میری مدد فرمائی گئی ہے۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں۔ مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ پس انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہر اس شخص کو حصہ ملے گا جس نے کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اس استدلال سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ فضائل کے ساتھ دوسرے انبیاء کرام پر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ 16ویں دلیل، امام محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کی وضاحت یوں کی ہے کہ ہر حکمران کی مشقت اس کی رعایا کی تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کی حکمرانی صرف ایک گاؤں پر ہو، اسے صرف ایک گاؤں کی ضروریات کے مطابق مشقت ہوگی، لیکن جس کا سکہ مشرق سے مغرب تک رواں ہو، وہ مال اور ذخیروں کے لحاظ سے ایک گاؤں کے حکمران کی نسبت بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ پس آپ سے پہلے ہر ایک رسول اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لہٰذا انہیں توحید کے خزانوں اور معرفت کے جواہرات سے اتنا ہی حصہ ملا جتنا کہ بار رسالت ان کے سپرد کیا گیا تھا۔ پس جو رسول اپنی قوم کی طرف یعنی زمین کے ایک خطے میں بھیجا گیا، اسے خزانوں سے اس خطے کی ضروریات کے مطابق روحانیت دی گئی، لیکن جو فرد کامل مشرق سے مغرب تک بسنے والے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، تو ضروری ہوا کہ اسے معرفت سے اسی قدر حصہ ملا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک بسنے والوں کے امور کو سر انجام دینے کے لیے کافی ہو سکے۔ جب صورتحال یہ ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کو وہی نسبت ہوگی جو مشرق سے مغرب تک حکمرانی کرنے والے سے بعض شہروں پر حکمرانی کرنے والوں کو ہو سکتی ہے۔ دری حالات سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم و حکمت کے خزانوں سے اتنا وافر حصہ ملا ہوگا جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا، لہذا علم میں آپ اس درجے تک یقیناً پہنچے ہوں گے جہاں تک کسی بشر کی رسائی نہیں ہو سکتی،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی۔ اور فصاحت میں آپ اس مقام تک پہنچے جس کے بارے میں خود یوں فرمایا ہے کہ میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، اور آپ کی کتاب قرآن کریم تمام کتابوں کی محافظ اور جامع ہے، اور امت محمدیہ ساری امتوں سے بہتر قرار دی گئی۔ 18ویں دلیل، صحیحین بخاری و مسلم میں حمام بن منبع کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی مکان بنایا اور اس کے حسن و جمال کو خوب سنوارا اور ہر لحاظ سے اسے مکمل کیا، لیکن کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ جب اس عمارت کو دیکھتے تو بناوٹ اور سجاوٹ کے پیش نظر اش کر اٹھتے، لیکن ساتھ ہی کہتے کہ آپ نے اس خالی جگہ میں اینٹ کیوں نہیں لگائی تاکہ مکان واقعی مکمل ہو جاتا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں۔ 19ویں دلیل، اللہ تعالیٰ نے جب بھی دیگر انبیاء کرام کو قرآن کریم میں پکارا تو ان کے اسماء گرامی کے ساتھ، مثلا یا آدم اسکن، یا ابراہیم، یا موسیٰ انی انا ربک، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول وغیرہ پیارے القاب کے ساتھ ہی پکارا، اور یہ آپ کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ایک مخالف نے ہمارے مذکورہ دعوے سے اختلاف کیا ہے اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء کرام پر فضیلت کا اقرار کیا، حتیٰ کہ امت کا اس امر پر جامع و اتفاق بھی تسلیم کیا۔ باوجود اس کے اختلاف کرتا ہے، لیکن نہ ایسی مخالفت کا شرعاً کوئی اعتبار ہے اور نہ اس سے امت محمدیہ کے اجماع و اتفاق میں کوئی نقص واقع ہوتا ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دیگر انبیاء کرام کی فضیلت کا کئی وجہ سے ذکر کیا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے پہلی وجہ اختلاف، دیگر انبیاء کرام کے معجزات فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات سے بڑے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سجدہ نہیں کروایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی آگ میں ڈالے گئے اور وہ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے گئے جبکہ صبر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی مانند کوئی معجزہ نہیں ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہو جاتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں، انسانوں، پرندوں، وحشی جانوروں اور ہواؤں پر قبضہ و تسلط دے دیا گیا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا قبضہ نہیں دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بولنے کی طاقت دی اور مردوں کو زندہ کرنے، بہروں، گونگوں اور کوڑیوں کو شفا دینے کی قدرت عطا فرمائی، جبکہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مقام حاصل نہیں تھا۔ دوسری وجہ اختلاف، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں خلیل کہا ہے، چنانچہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بتایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور ان میں سے کسی فضیلت کا حصول فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں ہے۔ تیسری وجہ اختلاف، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلت نہ دو، نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ چوتھی وجہ اختلاف، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم مسجد میں انبیاء کرام کے فضائل بیان کر رہے تھے، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ عبادت بہت کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اور ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، کیونکہ آپ کو ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں اور آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے ساری باتیں بیان کر دیں
آپ نے فرمایا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے بہتر ہو، کیونکہ انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا بلکہ کبھی برائی کا قصد تک نہیں کیا تھا۔ مخالف کے چاروں دلائل کا جواب۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ آدم اور ان کے سوا سارے انسان روز قیامت میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی یہی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی مٹی اور پانی سے ان کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ معراج کی رات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براق کی رکاب جبریل علیہ السلام نے تھامی ہوئی تھی، اور سجدے کی نسبت اس میں زیادہ عظمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ نازل فرماتا ہے۔ نیز فرشتوں اور انسانوں کو بھی اپنے حبیب پر درود و صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مسجود ملائکہ ہونے سے فضیلت میں زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ انہیں ادب سکھانے کے لیے تھا، لیکن ملائکہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے مرتبے کو پہچانیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قیامت تک ہر وقت اور ہر آن کے لیے درود بھیجنے کا حکم ہے، جبکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تو صرف ایک ہی دفعہ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنا صرف فرشتوں پر لازم کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خود صلاۃ بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں اور ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی درود پاک کا بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کریں۔ فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم فرمایا گیا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ افروز تھا۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔